الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے 217 نمبر آیت تک پڑھ لیا تھا۔ اس میں ارتداد زیر بحث آیا تھا کہ جو ان کافروں کے بہلانے پر، دباؤ ڈالنے پر اپنا ایمان چھوڑ دیں گے تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اس میں ہفتے اعمال کا تصور زیر بحث آیا تھا۔ دنیا اور آخرت میں ہفتے اعمال کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جو بھی نیکیاں کرے گا اس کا اجر ملنا چاہیے، لیکن ہفت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اجر ختم کر دیا جائے، اس کو کوئی بدلہ نہ، اس کی نیکی ضائع چلی جائے۔ نیکی ضائع جانے میں ارتداد یعنی ہدایت پا لینے کے بعد، باتیں اچھی طرح سمجھ جانے کے بعد، اتمام حجت کے بعد جو دوبارہ واپس پلٹ جائے ایمان سے، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ آگے فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم۔ بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جد و جہد کی، وہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی توقع لگا سکتے ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا مہربان ہے۔ یعنی جو پیچھے لوگ ہیں جو ایمان لائے اور واپس چلے گئے، ان کے ایمان کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ ان کے ہفتے اعمال کا ذریعہ بنے گا جو چھوڑ کر چلے گئے۔ البتہ جو ایمان لائے اور ہجرت بھی کی انہوں نے، یعنی ایمان کی خاطر ایک خطرہ مول لیا، کاروبار کا، گھر بار چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، وہ لوگ اور جو آگے بھی جد و جہد کریں گے اللہ کی راہ میں، یہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی توقع رکھ سکتے ہیں یا توقع کریں گے۔ اب یہاں پر 2-3 کانسیپٹس ہیں جن کو واضح ہونا ضروری ہے۔ اللہ کی راہ میں جد و جہد ایک اہم چیز ہے جس کو ہم امت مسلمہ آج کل کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کا مطلب ہم قتال لے لیتے ہیں، یعنی جنگ کرنا۔ اللہ کی راہ میں جد و جہد کا مطلب ہے ایمان پر قائم رہنے کی جد و جہد کرنا۔ پہلا بنیادی اس کا مطلب یہ ہے۔ اس کے لیے بعض اوقات سفر کرنے پڑ سکتے ہیں، اس کے لیے قربانی دینی پڑ سکتی ہے، اس کے لیے کاروبار چھوڑنا پڑ سکتا ہے، اس کے لیے بہت کچھ کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اللہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کا مطلب ہے کہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے جان جوخم میں ڈالنی پڑ سکتی ہے، جد و جہد کرنی پڑ سکتی ہے، کچھ چیزیں سیکھنے کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں جانا پڑ سکتا ہے۔ یہ سارا کچھ اس کے اندر ہے۔ تو ہمارے ہاں بہت سارے فرائض دین کے بیان ہوتے ہیں، لیکن یہ فریضہ بیان نہیں ہوتا کہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے تقوی کو بچانے کے لیے، اپنی دیانتداری کو بچانے کے لیے، اپنے اخلاص اور صبر کو بچانے کے لیے جد و جہد کرنا ہوگی۔ اگر نہیں کریں گے تو یہ سب کچھ ضائع چلا جائے گا، ایمان بھی ضائع چلا جائے گا، تقوی بھی ضائع چلا جائے گا۔ تو ہماری جو کہہ لیجئے کہ جائیداد ہے ہمارے پاس، جو سب سے زیادہ ویلیویبل چیز ہے، وہ اصل میں ایمان اور تقوی ہے۔ اس کو اگر ہم اپنے گھر کوئی گرانے آ جائے تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس کو بچایا جائے۔ کوئی ہمارے فیملی ممبرز کو نقصان پہنچانے آ جائے تو ہم اس کے لیے بھی کیا کچھ کرتے ہیں۔ ٹھیک ایسا ہی اپنے ایمان کو اور اپنے تقوی کو بچانے کے لیے ہمیں جد و جہد کرنی ہے۔ یہ فریضہ سب سے بڑا فریضہ ہے، لیکن ہم اسی میں سب سے نکمے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایمان بیچ دیتے ہیں اور ایسے عمل اختیار کر لیتے ہیں کہ جس میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ایمان آہستہ آہستہ رخصت ہو جاتا ہے۔ ایمان آہستہ آہستہ رخصت ہو جاتا ہے۔ جھوٹ بولنا، چغلی کرنا، غیبت کرنا، رشوت لے لینا، لوگوں کو دھوکہ دینا، یہ وہ اعمال ہیں جو ہم مسلسل کرتے چلے جاتے ہیں اور یہ خیال ہی نہیں کرتے کہ اس کے نتیجے میں ایمان رخصت ہو رہا ہے۔ تو
اب مثال کے طور پر ایسے موقع پر جھوٹ بولنے سے بچنا کہ جب جھوٹ سچ بولنا مشکل ہو رہا ہو، جان کو خطرہ ہو یا مال کو خطرہ ہو یا عزت کو خطرہ ہو، اس موقع پر اگر آپ سچ بولنے لگ جائیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ ایمان کو بچانے کی جد و جہد کر رہے ہیں۔ اگر نہیں کر رہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ اپنا ستیہ ناش کر رہے ہیں۔ تو ایمان کو بچانے کے لیے، تقوی کو بچانے کے لیے، سچائیوں کو بچانے کے لیے آپ کو جان، مال اور آبرو کی قربانی دینی پڑ سکتی ہے۔ جان کی قربانی تو جہاد میں کبھی کبھی آتی ہے پیش، لیکن بعض اوقات پٹائی ہو سکتی ہے، مار پڑ سکتی ہے، جان بھی جا سکتی ہے، اور مال بعض اوقات نقصان ہو جاتا ہے۔ اگر آپ سچ بولیں تو ہو سکتا ہے آپ کا سودا کینسل ہو جائے، ہو سکتا ہے آپ کو کوئی نقصان ہو جائے، تو اس کو برداشت کرنا پڑے گا۔ عزت کی، سچائی کے لیے عزت کی بعض اوقات قربانی دینی پڑتی ہے، سب کے سامنے اعتراف کرنا پڑتا ہے، ہاں مجھ سے غلطی ہوئی۔ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے پاکستانیوں کے لیے کہ ہم اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرتے۔ تو جان، مال اور آبرو تینوں کی قربانی مانگتا ہے ایمان اور تقوی۔ ایمان اور تقوی، میں تقوی جامع معنی میں بول رہا ہوں، یعنی اخلاقی بھی اور دینی بھی، دونوں معنی میں۔ اخلاق کا مطلب ہے میرا رویہ اچھا رہے، لوگوں کے ساتھ لین دین ٹھیک رہے، سلوک اچھا رہے، میں کسی کے ساتھ بدتمیزی نہ کروں، کسی کو گالی نہ دوں، کسی کے ساتھ برا سلوک نہ کروں، یہ بھی شامل ہے۔ اور جو دینی تقوی ہوتا ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ تقوی میں جامع معنی بول رہا ہوں۔ تو آپ تقسیم کر لیجئے تو آپ کو یوں کہہ لیجئے کہ ایمان بچانا ہے، آپ کو اپنا اخلاق بچانا ہے، اور آپ کو اپنی بندگی بچانی ہے۔ یہ تینوں کام آپ کو کچھ قیمت مانگتے ہیں، وہ قیمت آپ کو ادا کرنی ہے، وگرنہ ایمان آہستہ آہستہ رخصت ہوتا جاتا ہے۔ اور پاکستان میں ہم کئی پہلوؤں سے ایمان سے محروم ہیں۔ اب کئی پہلوؤں کو سمجھ لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ایمان کے بہت سارے شعبے ہیں، تو ہم بعض اوقات ایک شعبے میں کمزور ہوتے ہیں تو اس شعبے میں ایمان بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ مثلا پاکستانیوں کے ہاں جو شعبے کمزور ہیں وہ جھوٹ کا شعبہ کمزور ہے، چغلی، غیبت کا، رشوت کا، غیر قانونی راستے نکال کر کام کروانے کا، یہ ہمارے ہاں شعبے کافی کمزور ہیں۔ تو جب یہ شعبے آپ اس میں رشوت لیتے ہیں یا آپ جھوٹ بولتے ہیں یا چغلی کرتے ہیں تو ایمان کا وہ خانہ بھی کمزور ہو جاتا ہے جو اس سے متعلق ہوتا ہے۔ تو آپ نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا تو جھوٹ میں جو ایمان جہاں جھوٹ سے روکنا چاہتا ہوتا ہے وہاں پھر وہ نہیں روکے گا آہستہ آہستہ۔ تو جھوٹ کے خانے میں ختم قلوب ہو چکا ہوتا ہے بعض اوقات، باقی ابھی زندہ ہوتے ہیں ایمان کے شعبے، لیکن جھوٹ کے شعبے میں ختم قلوب ہو چکا۔ اب جھوٹ بولنے کے بعد کھٹک ہی پیدا نہیں ہوتی، بلکہ آدمی فخر محسوس کر رہا ہوتا ہے، دیکھو میں نے کیسی زبردست بات بنائی۔ تو اس لیے اب وہ اس کا مطلب کیا ہوا اس کا کہ اس کا نہ صرف یہ کہ ایمان کا وہ شعبہ جو جھوٹ سے متعلق تھا، جو اس کو جھوٹ کے اوپر روکتا تھا، وہ مر چکا ہے، بلکہ اس میں وہ بات پیدا ہو گئی جو قرآن مجید کہتا ہے کہ کل بما لدیہم فرحون، ہر ایک پاس جو باتیں بنی ہوئی ہیں، جو باتیں بنا رہا ہے اس میں مگن ہے، خوش ہیں، کیا بات ہے، ہم نے زبردست بات بنا دی۔ تو اسی طرح سے اگر چغلی غیبت والا شعبہ ہے، اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہم ایک شعبہ ہمارا برباد ہو گیا، دوسرا برباد ہو گیا، تیسرا برباد ہو گیا، تو ہمیں جو بے حسی سی پیدا ہو گئی جھوٹ کے بارے میں، اب یہ آہستہ آہستہ دوسری چیزوں کے بارے میں ہی ہو جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ یہ بے حسی دوسری چیزوں کے بارے میں، تو چغلی سے اٹھ کر ہم ہو سکتا ہے کم تولنا بھی شروع کر دیں، کم تولنے سے اٹھ کر ہو سکتا ہے ہم نماز بھی چھوڑ دیں۔ تو آہستہ آہستہ یہ بیماری تمام شعبوں میں پھیل جاتی ہے، چنانچہ پھر ایک سٹیج آ جاتی ہے کہ آدمی ابو لہب اور ابو جہل بن جاتا، یہ سٹیج آ جاتی ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ان تمام حرکتوں پر جو ایمان کی قیمت مانگ رہی ہوتی ہیں اور ہم دینے کو تیار نہیں ہوتے، ان پر پوری توجہ دیں۔ میں نے ایک زمانے میں اپنے جہاں مسجد میں تقریر کرتا ہوں جمعے کی، وہاں ایک تحریک سی چلائی تھی،
وہ یہ تھا کہ ہم جمعے کو میں تقریر کے بعد اعلان کرتا کہ اگلا جو ہفتہ ہے پورا ہم نے جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو اس مسجد میں 400 500 600 لوگ نماز پڑھتے تھے، لیکن صرف ایک بابا جی نے رابطہ کیا جی کہ میں کوشش کرتا ہوں، باقی بے پرواہی. یعنی ان کے لیے کوئی اہم بات ہی نہیں تھی کہ جھوٹ بولنے سے بچنے کی اگر کوئی کوشش کی جائے تو میں اس میں حصہ لیتا ہوں. نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ضرورت ہی نہیں. حالانکہ بڑے اچھے نمازی وہاں آتے ہیں اور بڑے سنجیدہ سمجھدار طبقے کے لوگ، لیکن اس مسئلے میں کوئی ان کو، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے گھروں میں کیا ہو، میں غیب دان تو نہیں ہوں، لیکن رابطے میں صرف ایک صاحب. تو وجہ یہی ہے کہ نہ ہمیں اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، نہ ہمیں کبھی کھٹک محسوس ہوئی ہے کہ میں جھوٹ بولنے والا آدمی ہوں. جھوٹا ہونا کہہ دیں تو ہمیں بڑا برا لگتا ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اکثریت ہماری ایسی ہے. تو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کے راستے میں جد و جہد ایک بڑی اہم چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ جو میرے راستے میں جد و جہد کرے گا لَنَهْدِيَنَّ سُبُلَنَا، ہم ان کے لیے اپنے راستے کھول دیتے ہیں. جو جد و جہد نہیں کرتا اس کے لیے راستے نہیں کھولتے. یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ، واحد وعدہ ہے جو دنیا میں کسی نیکی پر اللہ تعالیٰ اجر دینے کا کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اگر آدمی جد و جہد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے راستے کھولیں گے، ہدایت کے راستے کھول دیں گے. اور اگر کوئی آدمی اس طرح کی مشکل میں پھنس جائے جس میں یوسف پھنس گئے تھے تو پھر مدد بھی آتی ہے، کیونکہ اللہ نے راستہ کھول رہا ہے. لیکن یہ مدد نہیں آئے گی کہ پیسہ مل جائے، یہ لازم نہیں ہے. پیسہ ملنا، کوئی رزق کھلنا، کوئی تنگی ہونا، یہ اللہ کی تقدیر کے مطابق ہے، وہ ہوتا رہتا ہے. اس میں ہماری نیکیوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. یہ ہمارے ہاں پتہ نہیں کب سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ نیکی کرو تو ثواب دارین حاصل کرو. یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا کہیں وعدہ نہیں ہے. آخرت کے ساتھ وعدہ ہے نیکیوں کا. دنیا میں جو کچھ ملنا ہے وہ آپ کی تقدیر ہے، خدا نے جو قسمت لکھ رکھی ہے، یا جو آپ نے کاروبار کیا، جو محنت کی، اس کے اعتبار سے ملے گا. اگر آپ کام نہیں کرتے تب نہیں ملے گا. پھر اللہ کی تقدیر بھی اس طرح سے لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ کام کرے گا تو یہ مل جائے گا، نہیں کرے گا تو نہیں ملے گا. لیکن یہ خیال کرنا کہ میں نماز پڑھوں گا تو رزق کھل جائے گا، قرآن کی تلاوت کروں گا اپنی دکان میں جا کر تو گاہک واپس نہیں جائیں گے، یہ کوئی وعدہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا. تو اب یہ ہمارے ہاں جو دین کی راہ میں جد و جہد ہے، اس کا کانٹا ہی نکال دیا گیا ہے، ہم کرتے ہی نہیں ہیں. تو نماز پڑھنے کے لیے بہت سارے نمازی اللہ کا شکر ہے پاکستان میں موجود ہیں جو نماز کے لیے بڑی جد و جہد کرتے ہیں، تو ان کی نماز قائم رہتی ہے، وہ جاری رکھتے ہیں. اسی طرح جس طرح نماز کے لیے وہ جد و جہد کرتے ہیں، ان کو سچائی کے لیے بھی کرنی ہے، چغلی سے بچنے کے لیے بھی کرنی ہے، کم تولنے سے بچنے کے لیے بھی کرنی ہے، فساد بچانے سے بچنے کے لیے بھی کرنی ہے. تو تقوی کی حفاظت اخلاق کے میدان میں بھی اور عبادت کے میدان میں بھی یہ اللہ کی راہ میں جد و جہد لازم ہے ہمارے اوپر. ایمان بچانا، تقوی بچانا، اخلاق بچانا یہ فریضہ ہے. اس کے لیے توقع اللہ تعالیٰ سے یہ ہے کہ وہ پھر مدد کرتا ہے ہماری. فرمایا کہ اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی توقع کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کسی کو حق نہیں کہ وہ جب ایمان اپنی قیمت مانگے تو قیمت دینے کو تیار نہ ہو، اور توقع رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھا معاملہ ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اوپر جو فرمایا نا کہ جو تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا تو کفر کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا تو اعمال ضائع چلے جائیں گے. ان کو کہا گیا کہ تمہارے اعمال ضائع نہیں جائیں گے، بلکہ تم اللہ سے خیر کی توقع رکھ سکتے ہو، رحمت کی توقع رکھ سکتے ہو. تو بس مطلب کیا ہوا کہ دباؤ میں، پرسیکیوشن میں، فتنے کے زمانے میں، دباؤ کے زمانے میں، لالچ کے زمانے میں، دنیاوی فائدے کے زمانے میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے ایمان کو بچا کر لے جانا. اگر ہم بچا کر لے گئے تو اللہ کی رحمت کی توقع ہم رکھ سکتے ہیں، ورنہ نہیں. اللہ کی رحمت سے یہاں مراد یہ ہے کہ خدا کی طرف سے مغفرت حاصل ہوگی، قیامت والے دن سرخرو اٹھیں گے، اللہ کی طرف سے مہربانی ہو جائے گی، جنت میں چلے جائیں گے.
تو یہاں رحمت اللہ سے مراد یہ ہے۔ واللہ غفور الرحیم، یہ بہت دل نواز انداز ہے۔ پہلے یہ کہا کہ جو ایمان لائیں گے، جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جد و جہد کی، وہی اللہ کی رحمت سے توقع کر سکتے ہیں، اور آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ میں مغفرت اور رحمت کے تعلق کو واضح کر چکا ہوں کئی دفعہ۔ رحمت کا جو تصور ہے وہ عدل کا تقاضا کرتا ہے۔ قرآن مجید میں رحمت اس طرح کی نہیں ہے جس طرح ہمارے پاکستان میں مشہور معروف ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے تو کوئی آگ میں کیسے ڈالیں گے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ رحمت ہی کی وجہ سے جنت اور دوزخ دونوں قائم کی جائیں گی، رحمت کو مکمل کرنے کے لیے۔ سورہ آل عمران میں بیان بھی فرمایا، 2 مقامات پہ ہے ویسے، کہ کتب علی نفسہ الرحمہ لا یجمعنکم الی یوم القیامہ، اللہ نے اپنے اوپر رحمت واجب کر رکھی ہے، لہذا قیامت والے دن اکٹھا کریں گے، حساب کتاب ہوگا۔ تو رحمت سے دوزخ پھوٹتی ہے، رحمت سے دوزخ پھوٹتی ہے، کیونکہ رحمت عدل کا تقاضا کرتی ہے۔ تو عدل ہونا چاہیے، جس کے اوپر ظلم ہوا ہے اس کو داد رسی ہونی چاہیے، جس نے ظلم کیا اس کو سزا ملنی چاہیے۔ تو جنت اور دوزخ کے قیام کی وجہ رحمت ہے، اس لیے قرآن مجید بار بار کہتا ہے من خشی الرحمن، جو رحمان سے ڈرا۔ اب یہ بات سامنے رکھیے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، تو غفور اس وقت تک خدا کی صفت متحرک نہیں ہوتی جب تک رحمت تقاضا نہیں کرتی۔ میں نے کئی دفعہ یہ عرض کیا کہ جو 2 صفتیں مل کر آتی ہیں وہ ایک دوسرے کو مکمل کرتی ہیں، وہ اصل میں ایک ہی صفت ہوتی ہے۔ تو مغفرت رحمت کے بغیر کام نہیں کرے گی اور رحمت مغفرت کے بغیر کام نہیں کرے گی۔ تو انہی لوگوں کی مغفرت ہوگی جن کے گناہ رحمت کے تحت، عدل کے تحت معاف ہو سکیں گے، ورنہ رحمت نہیں ہوگی، مغفرت نہیں ہوگی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم ویسا ہی سمجھ لیا جائے جیسے ہمارے ہاں ہے، تو ابو جہل اور ابو لہب کیا، فرعون کیا، سب کو معاف ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے نہیں، دوزخ میں جائیں گے، اس لیے کہ وہ رحمت کے مستحق نہیں ہوئے۔ عدل تقاضا نہیں کرتا کہ ان کو معاف کیا جائے، اس لیے ان کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ ورنہ جس معنی میں ہم غفور الرحیم مانتے ہیں تو پھر ابو لہب، ابو جہل، فرعون، نمرود، سارے کے سارے معاف ہو جانے چاہیے۔ تو اب دیکھیے کہا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو رحمت کی توقع کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو غفور الرحیم کیوں ہے اللہ تعالیٰ؟ کیونکہ انہوں نے ایمان پہ قائم رہنے کی جد و جہد کی، پلٹ نہیں گئے، اس لیے اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں گے، لہٰذا مغفرت کے مستحق بھی ہو جائیں گے۔ تو اگر کوتاہیاں ہوئیں، مثال کے طور پر کوشش تو پوری کی ایمان پر قائم رہنے کی، لیکن پاؤں پھسل گئے، مغفرت ہو جائے گی، کیونکہ کوشش کی اس نے۔ ایک آدمی نے کوشش ہی نہیں کی، ادھر تھوڑا سا دباؤ آیا، ادھر منہ پلٹ کر چل دیا، تو ایسے آدمی کی پھر نہ وہ رحمت کا مستحق ہے، نہ وہ مغفرت کا مستحق ہوگا۔ تو یہ آیت اپنے ان 2-4 اصولوں میں بڑی اہم ہے کہ ایک اللہ کے راستے میں جہاد کا مطلب کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ خدا کی رحمت کی توقع کس کو رکھنی چاہیے، اور تیسرا یہ کہ غفور الرحیم کا باہمی تعلق کیا ہے۔ تو آیت کو دوبارہ دیکھ لیجئے، وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جد و جہد کی، وہی لوگ ہیں جو اس بات کی توقع رکھ سکتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ان کے اوپر ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ خلاصے کے طور پر پھر کیونکہ یہ اہم موضوع ہے، پاکستانی امت خاص طور سے اس سے محروم ہے کہ وہ ایمان کے لیے، تقوی کے لیے اور اخلاق کو بچانے کے لیے جد و جہد نہیں کرتی۔ اللہ کے راستے میں جد و جہد فرض کی گئی ہے، یہ سب سے بڑا فریضہ ہے، سب سے بڑا فریضہ ہے۔ اسی کے لیے ہم دین سیکھتے ہیں، اسی کے لیے ہم جد و جہد کرتے ہیں ساری، کہ اپنے ایمان کو بچائیں۔ لیکن ہم اپنا گھر تو بچاتے ہیں، اپنے بچوں کو تو بچاتے ہیں، اپنے آپ کی عزت تو بچا لیتے ہیں، لیکن ایمان اور تقوی کو نہیں بچاتے ہیں۔ ہمارے ہاں چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے 2-2.5 سال کا، اس کے ساتھ ماں باپ جھوٹ بول دیتے ہیں، اس کے ساتھ جھوٹ بول رہے، صرف اس لیے کہ تھوڑی ضد نہ کرے، رونا پڑے۔ سچائیوں کے اوپر رونا برکت کا باعث ہے، سچائیوں کے اوپر کوڑنا برکت کا باعث ہے، سچائیوں کے اوپر نقصان اٹھانا برکت کا باعث ہے۔
لیکن یہ برکت کن کو حاصل ہوتی ہے؟ جو نصیبے والے ہوتے ہیں، جو ایمان والے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ اپنی زندگیوں میں اس کو شامل کر لینا چاہیے کہ ہم مشقت اٹھا کر اپنے ایمان کو بچائیں، مشقت اٹھا کر اپنے تقوی کو بچائیں، مشقت اٹھا کر اپنے اخلاق کو بچائیں۔ نہیں تو خدا کی رحمت کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ تو یہ بہت اہم آیت ہے اس اعتبار سے کہ مسلمانوں کو بھی اللہ نے شامل کر لیا اس میں، اور وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد پھر رہے تھے ان کو بھی شامل کر لیا کہ خدا سے توقع اگر باندھنی ہے تو کس کو باندھنی چاہیے۔ اب یہود کو دیکھیے تو یہود اس پہلو سے زیر بحث آ گئے کہ انہوں نے نہ ایمان لائے، نہ ہجرت کی، نہ جہاد کی اللہ کی راہ۔ جہاد سے مطلب جدوجہد جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں۔ اور جو مسلمانوں میں سے کمزور تھے اور واپس پلٹنا چاہتے تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کر دی کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ایسا کرو گے تو سب کچھ ضائع چلا جائے گا، اعمال ضائع چلے جائیں گے اور اللہ کی رحمت کی توقع ختم ہو جائے گی تم سے۔ آگے کلام کو آگے بڑھا، جو کہ موضوع چل رہا تھا کہ جہاد کرنا ہے، تو جہاد کے پہلو سے یہ بھی موضوع چل رہا تھا بیچوں بیچ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑے گا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس زمانے میں فوجیوں کو اپنی تیاری خود کرنی ہوتی تھی، گھوڑا اپنا ہوتا تھا، اسلحہ اپنا ہوتا تھا، حکومت پرووائڈ نہیں کرتی تھی، زرہ بھی اپنی ہے، تیر بھی اپنے ہیں، سب کچھ اپنا ہے۔ تو اس لیے اس میں خرچ کرنا پڑتا تھا اور چندہ بھی اکٹھا کرنا پڑتا تھا جنگ کے لیے کہ کھانے پینے کا انتظام مشترکہ ہو جائے یا کچھ اس طرح کی چیزیں۔ تو اب اس کے لیے کچھ لوگوں نے یہ تجویز دی، جو آج کل بینیفٹ شو کی ٹائپ کی ٹرمز استعمال کرتے ہیں۔ تو عربوں کے ہاں بھی اس کا ایک طریقہ تھا۔ وہ طریقہ یہ تھا کہ قحط کے زمانے میں جب لوگوں کے پاس کھانا نہیں ہوتا تھا تو شراب پیتے تھے، شراب پی کے اپنے اونٹ اکٹھے کر لیتے تھے، یہ میرے اونٹ پڑے ہوئے ہیں، یہ آپ کے پڑے ہوئے ہیں، اور تیروں کے اوپر نشان لگے ہوتے تھے، 1 حصہ، 2 حصے، 3 حصے، 10 حصے، 10 تیر ہوتے تھے، 10 پہ حصے مقرر کیے ہوتے تھے۔ اب وہ نکالیں گے تیر، 10 والا تیر نکلا ہے تو ایک اونٹ کے 10 حصے کر دیے جاتے، یوں سمجھ لیجیے ذبح کر کے 10 حصے ہو گئے۔ 1 حصہ نکلا ہے تو 1 حصہ وہ ہار جاتا تھا اور وہ بانٹ دیا جاتا تھا۔ 10 نکلا ہے 10، 5 نکلا ہے 5، اس طرح وہ شراب پیتے جاتے، جوا کھیلتے جاتے۔ ان کو شراب پی کر اپنے ہونے والے نقصان کا احساس ختم ہو جاتا تھا۔ نتیجہ کیا نکلتا تھا کہ 500 600 اونٹ ذبح ہو جاتے تھے ایک ہی دن میں، اور قحط زدہ لوگ جو ہوتے تھے وہ کھانا لے جاتے تھے، کھا لیتے تھے، کچھ سکھا لیا، کچھ کھا لیا۔ یہ پروسیس ان کے یہاں چلتا تھا مشکل اوقات میں، اور ایسا کرنے والے لوگوں کو سخی کہتے تھے۔ جو یہ کرتے تھے، شراب پی کے جوا کھیلنے پہ تیار ہو جاتے تھے، ان کی بڑی عزت ہوتی تھی، شاعر ان کی تعریفوں کے پل باندھ دیتے تھے۔ اس کھیل کا نام کیا؟ یہی خمر اور میسر۔ تو یہ وہ کام کرتے تھے۔ اس کے بعد جو لوگ اس میں حصہ نہیں لیتے تھے ان کو بخیل یا برم کہا جاتا تھا۔ برم اس آدمی کو کہتے ہیں، بے رے میم، بے پر بھی زبر اور رے پر بھی، کہ جو لوگ اس میں حصہ نہیں لینا چاہتے تھے، بلکہ ان کو بھی کہتے تھے جو ذمہ داری یاد رہے بھی آپ نے وہاں جانا ہے، تیمارداری کے، تو وہ اپنے آپ ناگواری کا اظہار کریں، اس طرح کے لوگ۔ اب اس میں جب ان کو مسلمانوں کے لیے چندہ اکٹھا کرنے اور جنگ کے لیے یہ ساز و سامان اکٹھا کرنے کا معاملہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، شراب پلاتے ہیں سرداروں کو اور جوا کھلاتے ہیں۔ تو یسألونک عن الخمر والمیسر سے مراد یہ پروگرام تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب جواب دیکھیے کیا دیا ہے۔ کل، ان سے کہہ دو، فیہما اسم کبیر، ان دونوں میں تو بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی شراب پینا بھی گناہ کا کام، جوا کھیلنا بھی گناہ کا کام۔ تو میں کیسے تجویز کر سکتا ہوں کہ جنگ کے لیے، جہاد کے لیے، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے 2 بڑے کبیرہ گناہ کر لیے جائیں؟ تو اب دیکھیے لوگ کہتے ہیں جی قرآن مجید نے شراب حرام نہیں کی، اور کس طرح حرام کی جاتی ہے بات؟ اسم کبیر کہہ دیا۔
اور یہ نہیں کہا کہ فیہا، فیہا کہتے تھے پوری بات میں ہو جانا تھا، فیہما دونوں میں اسم کبیر. تو جو شراب پیے گا وہ بھی کبیرہ گناہ کرے گا، اور جو جوا کھیلے گا وہ بھی کبیرہ گناہ کرے گا. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، ہاں اس میں لوگوں کے لیے فائدہ ہے، وہی فائدہ جو میں نے بتایا کہ جوا کھیلیں گے اور جو قحط زدہ لوگ ہیں ان کو کھانا میسر آ جائے گا. تو فرمایا کہ اس میں دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے منافع بھی ہیں، ان سے کہہ دو. وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے کہیں بڑھ کر ہے. یہاں پر یہ بھی آیت بہت اہم ہے اس پہلو سے کہ نہ صرف یہ کہ دو چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنا فتویٰ سنا رہے ہیں، بلکہ ایک اصول بھی دے رہے ہیں، زندگی بھر کا اصول. پہلی بات یہ کہ خمر اور میسر کے اندر اور اس طرح کے جتنے بھی بینیفٹ شوز ہیں جو ہم کرتے ہیں میوزک کے اور اس طرح کی چیزوں میں، اس میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں ہم ایسا راستہ تو اختیار نہیں کر رہے جو گناہ والا ہے. یہ پہلا مسئلہ، پہلا اصول یہ نکلے گا. لوگوں کا فائدہ تو ہوتا ہے، ہسپتال کھل جاتے ہیں، بڑے بڑے خیراتی ادارے بن جاتے ہیں اس طرح کی چندہ اکٹھا کرنے سے، لیکن آپ نے جس چیز پہ بنیاد رکھی ہے وہ گناہ والی چیز ہے. تو پہلا اصول یہ دیکھنا ہے کہ گناہ والا کام تو نہیں ہم کر رہے ہیں، نیکی کے کام کے لیے برا کام کر کے چندہ اکٹھا نہیں کیا جائے گا. پہلا اصول یہ نکل رہا ہے. دوسرا اصول یہ نکل رہا ہے کہ ہمیشہ یہ موازنہ کرنا چاہیے کہ منافع اور نقصان کا موازنہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ گناہ اور منافع کا کرنا چاہیے. اگر گناہ ہو رہا ہے اور منافع مل رہا ہے تو کام کو گناہ کی وجہ سے چھوڑا جائے گا، اور اگر فائدہ ہو رہا ہے اور گناہ ہو رہا ہے تب بھی گناہ کی وجہ سے چھوڑا جائے گا. اور اگر نقصان ہو رہا ہے اور ثواب ہو رہا ہے تو تب ثواب والا کام اختیار کیا جائے گا. یہ اصول یہاں سے پھوٹے گا کہ گناہ کا مقابلہ کریں گے نفع سے اور نقصان کا مقابلہ کریں گے ثواب سے. یہ اصول یہاں سے برآمد ہو رہا ہے. تو اپنی زندگی میں جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں تو پہلا یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں گناہ تو نہیں ہے. فائدہ اگر ہو بھی رہا ہو تو گناہ کی وجہ سے اس سے رک جانا چاہیے. تو جتنی میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے باتیں کی جہاد فی سبیل اللہ کے ضمن میں، تو اس میں یہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہم چور راستے نکالتے ہیں، پیسے دے کے کام کروا لیا، سفارش کرا کے کام کروا لیا. تو دیکھنا چاہیے کہ پیسے دے کر کام کروانے میں گناہ ہے کہ نہیں ہے. گناہ ہے تو پھر فائدے والا کام نہیں کروانا چاہیے. اور نقصان ہو رہا ہے لیکن ثواب حاصل ہوگا تو نقصان اٹھا لینا چاہیے. مولانا میاں حسن اصلاحی میرے بہت ہی مشفق اساتذہ میں سے ہیں. تو مجھے ایک دفعہ میں نے ان سے کوئی جا کر بات کی کہ اس طرح سے معاملہ ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کئی دفعہ میں نے اس لیے دھوکہ کھا لیا، پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے دھوکہ دیا جا رہا ہے لیکن ثواب کی نیت سے دھوکہ کھا لیا. کئی دفعہ میں نے اس لیے دھوکہ کھا لیا. تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ ثواب کی نیت سے دھوکہ کھا لینا چاہیے، کوئی بات نہیں. تو علامہ اقبال نے بھی اس کو بیان کیا کسی دوسرے پہلو سے، لیکن بہرحال میں وہ سوداگر ہوں کہ جس نے نفع دیکھا ہے خسارے میں، کہ گھاٹے میں نفع ہوتا ہے مومن کو. تو بعض اوقات یہ کام کر لینا چاہیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو بہرحال جو چیزیں گناہ کی ہیں بندہ مومن ان کی بنیاد پر کوئی منافع کا کام نہیں کرتا. یہ اس آیت کا پیغام ہے. اور ہم سارے کے سارے لوگ تربیت اس طرح کے ہوئے ہیں کہ فائدہ نظر آ رہا ہو تو کوئی بات نہیں. تو اس لیے اس میں احتیاط کرنی چاہیے. یہ اسی وجاہدوا فی سبیل اللہ کے اندر یہ ایک اللہ تعالیٰ نے گویا بات بیان کر دی کہ کتنا ہی فائدہ کیوں نہیں ہو رہا ہو. میرا خیال ہے کہ اگر یہ پروگرام کر لیا جاتا تو ایک دن کے پروگرام میں جس جنگ کے لیے چندہ اکٹھا کرنا تھا ہو سکتا تھا، کیونکہ یہ ان کا ایک پاپولر طریقہ تھا، لوگ اس کو پسند کرتے تھے، شان بڑھتی تھی. میں جس مسجد میں تقریر کرتا ہوں اس کی انتظام بھی میرے پاس تھا. کوئی 17 سال میں نے اس کی خدمت کی ہے.
تو مسجد میں اگر ضرورت پڑتی نا کسی ایسی چیز کی جو مخفی رہنی ہے، مثلا لاؤڈ سپیکر خراب ہے، تو تعاون کرنے کو تیار نہیں ہوتے تھے لوگ. آپ انہیں کہہ دیں کہ ٹائلیں لگانی ہیں مسجد پہ، سارے تیار ہو جائیں گے. یہ عجیب بات ہے، جس کو دکھایا جا سکے کہ میں نے مسجد میں یہ کام کیا ہے، ہم پاکستانی اس کے لیے بڑے تیار ہوتے ہیں. اور جس میں نیکی چھپ جانی ہے، کسی کو معلوم نہیں ہونا، اس میں دلچسپی نہیں ہوتی. اپنی تسلی کے لیے بھی ضروری نہیں کہ ریاکاری کے لیے ہو، اپنی تسلی کے لیے میں نے یہ ٹائلیں لگائی ہیں. کیا بات، کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں کوئی نیت پر اٹیک نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ ہم ان نیکیوں میں حصہ لیتے ہیں جو نمایاں ہوتی ہوں، نظر آتی ہوں، جبکہ نیکی چھپا کر کرنی چاہیے. تو یہاں بھی ان کے ہاں بھی یہ طریقہ تھا کہ بس قصیدہ لکھے جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. ان کا زہیر ایک مشہور شاعر ہے، تو اس نے قصیدہ لکھا جب وہ ایک جنگ کے میں صلح کرا دی. 2 سرداروں نے کوئی ہزاروں اونٹ دے کر انہوں نے صلح کرائی تھی، تو زہیر نے قصیدہ لکھ دیا. اب وہ جب بھی زہیر قصیدہ لکھتا کوئی تحفے میں چیزیں آ جاتی تھی. پھر اس نے، زہیر شریف آدمی تھا بیچارہ، اس نے ایک شان میں قصیدے لکھنے بند کر دیے. تو اب یہ عربوں کی صورتحال تھی کہ ادھر قصیدہ لکھا گیا، ادھر آپ کو 20 اونٹ مل گئے، 100 اونٹ مل گئے، غلام مل گئے. یہ ان کا عام طریقہ تھا. تو اس لیے قرآن مجید نے اس پہلو کو تو اگنور کر دیا کہ عربوں کا مزاج کیا ہے، لیکن گناہ کے پہلو سے ہماری تعلیم تربیت کا انتظام کر دیا کہ کاموں کے اندر یہ دیکھنا چاہیے کہ نفع اور نقصان کا موازنہ ہونا چاہیے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ بس یہ ٹھیک ہے، فائدہ ہے تو کوئی بات نہیں. فائدہ کوئی چیز نہیں ہے. اب یہ آپ لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ تم نے یہ ساری کہانی سنا دی، لیکن کلام میں کہاں ہے؟ اس کا قرینہ میں بتانے لگا ہوں. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، وہ سوال پوچھتے ہیں کہ خرچ کیا کریں. تو یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے متعلق بات چل رہی تھی. تو تجویز بھی اسی پہلو سے آئی تھی. الگ سے جوا کھیلنے، اور یہ عربوں کو بھی پتہ تھا، صحابہ کو بھی پتہ تھا کہ یہ بری چیز ہے، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. جتنے بھی اچھے لوگ ہیں، ابو بکر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، زید بن نفیل تھے، جتنے بھی اور بھی بہت سارے صحابہ میں بھی شامل تھے کہ جن کے بارے میں پہلے سے معلوم ہے کہ وہ شراب نہیں پیتے تھے، جوا نہیں کھیلتے تھے. کیونکہ یہ سب سوسائٹی میں، ہماری سوسائٹی میں پتہ ہے اور ہندوؤں کی سوسائٹی میں پتہ ہے کہ یہ بری چیز ہے. لیکن بہرحال اس مقصد سے وہ اس کو اچھا سمجھتے تھے. تو پوچھتے ہیں کہ ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں. کل الف، یہ بھی اتنی ہی اہم ہے. یہ لگتا ہے کہ پورے کا پورا جو کلام ہے وہ اصولی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. پوچھتے ہیں کہ کیا کتنا خرچ کریں، کہاں سے خرچ کریں، کیا خرچ کریں. یہ سوال بھی اسی طرح کا سوال ہے، طنز بھی ہے اس کے اندر اور سوال بھی ہے. تو فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ الف خرچ کریں. الف اس مال کو کہتے ہیں کہ جو ہماری ضرورت سے بچا ہوا ہو یا ہمیں خرچ کرنے میں، دینے میں مشکل نہ ہو، تنگی نہ آئے. کہ اگر مثال کے طور پر مجھے آج 10 روپے چاہیے اور میرے پاس 20 روپے پڑے ہوئے ہیں، تو میں 10 روپے رکھ کر 10 روپے آسانی سے خرچ کر سکتا ہوں، مجھے کوئی تنگی نہیں آئے گی، کل مشکل نہیں آئے گی. یہ نہیں کہ میرے بچے بھوکے سو جائیں گے. تو الف اس مال کو کہتے ہیں جو ضرورت سے زیادہ پڑا ہوا ہو اور اس کے خرچ کرنے میں تنگی بھی آنے کا ڈر نہ ہو، کل پرسوں جو بھی ہے مستقبل میں. تو یہ اب ایک اصول اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. وہ اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت میں جتنا بھی مطالبہ کیا ہے، زکوٰۃ کی صورت میں، صدقات کی صورت میں، یا جنگوں کے لیے یہ جو چندہ اکٹھا ہو رہا ہے، تو اس میں یہ نہیں کہا کہ اپنی ضرورت کا اٹھا کر دے دو. یہ نہیں کہا. اب دیکھیں کہ زکوٰۃ کے پورے قانون میں ساری فقہ کی کتابیں متفق ہیں کہ ضرورت سے زیادہ پر زکوٰۃ ہوتی ہے. ایسا ہی ہے نا. تو اسی جگہ سے برآمد کیا ہوا ہے. تو اصول اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ وہ بیان بھی کیا اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ کہ اللہ تعالیٰ اگر وہ پیسے مانگ لیتے تو تم میں سے کوئی بھی نہ دیتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ مانگتے ہی وہاں سے ہیں صدقہ خیرات بھی، اور کہ جو ضرورت سے زیادہ ہے. البتہ جو ضرورت کے باوجود خرچ کر دے، اس کا
الگ مقام ہے، لیکن مطالبہ خدا کا ضرورت سے زیادہ پر ہے۔ تو یہ اصول بھی شریعت کے اصولوں میں سے ہیں۔ تو اب آج کی جو ہمارا کلام تھا اس میں 2-3 بڑے اصول بیان ہوئے ہیں۔ ایک اصول یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں ایمان کو بچانے کے لیے، تقوی کو بچانے کے لیے، اخلاق کو بچانے کے لیے جد و جہد کرنی ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ توقع رحمت کی وہ لوگ ہی کر سکتے ہیں جو یہ والی زندگی گزارتے ہیں، جد و جہد کرنے والی، ایمان کو بچانے کی کوششیں کرتے ہیں، جو تقوی کو بچانے کی کوششیں کرتے ہیں، جو اخلاق کو بچانے کی کوششیں کرتے ہیں، انہی کو توقع رکھنی چاہیے خدا کی رحمت سے۔ اور تیسرا اصول اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ منافع دیکھنا نہیں چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے گناہ تو نہیں ہے۔ اگر گناہ ہے تو کام نہیں کرنا چاہیے، خواہ وہ کتنا ہی منافع والا ہو۔ کتنا ہی منافع کی وجہ یہ ہے کہ منافع للناس قرآن نے جمع کا صیغہ بولا ہے۔ بڑے فائدے ہیں، لیکن گناہ کو دیکھا جائے گا، گناہ والے کام نہیں کیا جائے گا، خواہ اس کا کتنا ہی فائدہ کیوں نہ ہو۔ اگلا اصول یہ بیان کیا کہ میں جو خرچ کرنے کی بات کرتا ہوں تو وہ مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں، تمہارے جو ضرورت سے زیادہ پیسہ پڑا ہوتا ہے اس میں سے میرا مطالبہ ہوتا ہے۔ دوسری جگہوں پر جو اصول بیان کیا وہ مما رزقناہم ینفقون ہے، کہ جو میں نے تمہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرو۔ یہ نہیں کہا کہ تم نے جو کمایا ہے وہ خرچ کرو، یعنی اگر تمہاری اپنی کمائی ہوتی، خدا کے رزق دیے بغیر تم کما سکتے تو میں مطالبہ بھی نہ کرتا۔ لیکن انسان کوئی کما ہی نہیں سکتا خدا کی رزق دیے بغیر، تو اس لیے جو میں نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرو، اور جو اس میں سے بھی ضرورت سے زیادہ ہے اس میں سے یہ میں مانگ رہا ہوں۔ کچھ لوگوں نے یہ ترجمہ کر دیا کہ ضرورت سے زیادہ سارا ہی خرچ کر دو، نہیں، یہ نہیں مطلب ہے۔ یعنی کیا خرچ کریں اس کی مد بتائی جا رہی ہے کہ کہاں سے خرچ کرنا ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو واضح کر دیتے ہیں تاکہ تم تفکر سے کام لو، چیزوں کو سمجھو۔ تو مطلب یہ ہے کہ میں نے جو جن اصولوں پر شریعت کی بنیاد رکھی ہے تم یہاں سے اس کو سمجھ سکتے ہو، میں نے جن چیزوں پر نجات کی بنیاد رکھی ہے تم ان کو سمجھ سکتے ہو۔ یہ جملہ عام طور سے اللہ تعالیٰ سوالات کے بعد بیان کرتے ہیں۔ سوالات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کا خود نازل کیا تو اس میں یہ سوالات کے جواب نہیں دیے گئے تھے، اب لوگوں نے پوچھے ہیں یا ان کے ذہنوں میں پیدا ہوئے ہیں یا خود خدا نے ضرورت محسوس کی ہے کہ اس کا جواب دینا چاہیے، تو وہ بیان کر دیا گیا ہے۔ تو اس طرح اس کو بطور امتنان اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی آیتیں واضح کر دی تاکہ تم تفکر سے کام لو، سوچو سمجھو۔ اس سے قرآن مجید کی جو بنت ہے، پچھلے سیشن میں یا اس سے پچھلے سیشن میں کسی نے سوال پوچھا تھا کہ کیا قرآن مجید نے اپنے بارے میں کوئی تعارف باتیں کروائی ہیں، تو اس کی یہ دوسری مثال ہے۔ ایک میں نے اس دن دے دی تھی، یہ دوسری مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید کو اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اس میں باتیں اس طرح سے بیان کی گئی ہیں، اس اسلوب میں بیان کی گئی ہیں، اس ڈھنگ سے بیان کی گئی ہیں کہ ہمارے اندر غور و فکر کی تربیت پیدا ہو، ہم چیزوں کو سمجھنا سیکھیں، یہ سیکھیں کہ باتوں کی بنیاد کیا ہوتی ہے اور پھر اس میں سے شاخیں کیسے نکلتی ہیں، یہ سمجھیں کہ احکام جو ہیں وہ مقاصد پر، علتوں پر قائم ہوتے ہیں، وہ ایسے نہیں اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، بے مقصد بے علت کام نہیں دیتے۔ علت کا مطلب ہوتا ہے ایفیکٹو کاز کی لفظ میں ٹرانسلیشن ہم کر سکتے ہیں کہ جس کاز کی وجہ سے، جس سبب کی وجہ سے حکم دیا جا رہا ہو، اور پھر یہ بھی سمجھ میں آئے کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں تو کس دائرے میں دے رہے ہیں، کس مد میں دے رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ مثلا زکوٰۃ لینے جائیں اور زکوٰۃ اس نے نہیں دی تو سارا گھر اس کا اٹھا کر لے آئیں، یہ جائز نہیں ہوگا۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ واضح کرتے ہیں تاکہ بیان اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہم غور کریں، اور بیان کرتے ہوئے علتیں، مقاصد، اس کی حکمتیں بیان کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں پورے دین کا شعور حاصل ہو کہ دین کھڑا کن بنیادوں پر ہے۔ ان چیزوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے جو دین کو
دین کی حکمتیں یا دین کی بنیادیں بتانے والی باتیں ہوتی ہیں، ان کی بڑی ضرورت ہے انسانوں کو، کیونکہ ہم لوگ جو ہیں مثلا پاکستان ہندوستان میں مذہب عقلی شعوری حکمت والے دین کی بجائے مائتھالوجی ٹائپ رنگ اختیار کر جاتا ہے، جس میں کوئی حکمت نہیں، کوئی دانائی نہیں ہوتی، بلکہ بس لوگوں کا لوک ورثہ ٹائپ چیز ہوتی ہے۔ اب ہم نے اسلام کو بھی لوک ورثہ ٹائپ چیز بنا دیا ہوا ہے، لیکن قرآن مجید میں جو اسلام بیان ہوا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں جو دین بیان ہوا ہے وہ نہایت حکیمانہ ہے، اس کے پیچھے اعلیٰ مقاصد ہیں، اس کے پیچھے اعلیٰ بنیادیں ہیں، نہایت عقلی، نہایت کہہ لیجئے کہ عقلی کا لفظ چھوٹا لگتا ہے مجھے، وزڈم والی وہ بھی لفظ چھوٹا ہے، بصیرت والی یہ بھی لفظ چھوٹا ہے، لیکن بہرحال وہ چونکہ ہم نے قرآن تو پڑھنا ہوتا ہے اس لیے کہ بس ثواب دارین حاصل کریں، اس کو سمجھنے کے لیے تو ہم نے پڑھنا نہیں ہے۔ تو اب دیکھیے کہ ایک ایک جملے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا پہلو بیان کیے ہوئے ہیں، تو یہ ہے وہ فکر کی بنیادیں۔ بندہ مومن متفکر انسان ہوتا ہے، وہ سوچنے والا ہوتا ہے۔ میں ایک جملہ اپنے بعض شاگردوں کو کہا کرتا ہوں جب وہ سوچنے سے انکار کرتے ہیں، تو میں ان کو کہا کرتا ہوں کہ ہمارا مومن ریڑھی لگانے والا اور کافر فلسفی برابر ہوتے ہیں سوچ کے اعتبار سے۔ ہمارا ریڑھی لگانے والا انسان بھی سوچنے والا انسان ہوتا ہے، باشعور انسان ہوتا ہے، اور کافروں کے صرف فلسفی سوچنے والے ہوتے ہیں۔ آج کل کی زمانے میں کلی سائنسدان سوچنے والے ہوتے ہیں، اب فلسفیوں کا رواج کم ہوتا جا رہا ہے، جبکہ مومنین جو ہیں وہ ہمارے سادہ سے سادہ آدمی نہایت بصیرت والا ہوتا ہے۔ اب ہمارے اندر بصیرت نہیں ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مومن نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے قرآن نہیں پڑھتے تو نہ بصیرت آتی ہے، نہ میں نے ان لوگوں میں بھی بصیرت کی بہتری دیکھی ہے جو صرف ترجمہ پڑھتے رہتے ہیں، ان میں بھی دیکھی۔ یہ کہ آپ عربی جانتے ہوں، الفاظ کی حلاوت سے واقف ہوں، ان کی پس منظر سے واقف ہوں، وہ تو کیا ہی بات ہے، لیکن سادہ اردو ترجمہ پڑھنے والے اور ایسے ترجمے پڑھنے والے جو مسلکی قسم کے ترجمے ہیں، ان کو بھی بصیرت حاصل ہو جاتی ہے، وہ بہتر ہوتے ہیں عام مومنین کے مقابلے میں۔ تو بندہ مومن ایک سوچنے والی مخلوق ہوتا ہے، اس کو آپ بہکا نہیں سکتے، اس کو آپ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر آمادہ نہیں کر سکتے۔ لیکن ہمارے ادھر کیا صورتحال ہے کہ تھوڑا سا سبز باغ کی تھوڑی سی ہوا لگا دیں تو سب کچھ چھوڑ کے ہم آ جاتے ہیں۔ تو یوں اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو واضح کرتے ہیں تاکہ ہمارے اندر سوچنے سمجھنے کی، دین کو جاننے کی، دین کی بصیرتوں سے واقف ہونے کی صلاحیت پیدا ہو۔ آگے جملہ جو ہے وہ اگلی آیت میں جوڑ دیا ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں، یعنی دنیا کی چیزوں کے بارے میں فکر کرنے کی صلاحیت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور آخرت کے بارے میں بھی۔ دنیا کی چیزوں کو اتنی اہمیت دے دینا کہ آدمی کا ایمان ہی رخصت ہو جائے، یہ مومن سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور مومن کیا، کسی بھی فیلڈ کا پیشن والا آدمی نقصانات پہ نقصانات کرتا چلا جاتا ہے۔ مجنو ایک خاتون کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑنے کو تیار ہو جاتا ہے، تو مومن کیوں نہیں تیار ہوتا؟ یہ ناقابل فہم ہے، اس لیے کہ ہمارے والے مومن کے پاس وہ جذبات ہی نہیں ہوتے۔ تو وقت ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ اگلی دفعہ اس آیت کو آگے جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔